میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں، یہ آپ کا الزام ہے بھائی. تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے، ایسے روم اور فارس کی بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے کیونکہ ان کی صفوں میں. السلام علیکم ناظرین. دوستو، دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے سے دین کا پرچم لہرانے والے مولانا طارق مسعود کا آج ہم آپ کو وہ کلپ سنائیں گے. کچھ لوگوں نے مولانا طارق مسعود پر الزام لگایا. دوستو، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں، یہ آپ کا الزام ہے بھائی. ہمیں پتہ ہے ابو حنیفہ بہت آگے کی چیز تھے وہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو. اب آپ کو ابو حنیفہ کی فراست کا اور علم کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے. انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، صاحبین نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، ایک رکعت وتر کے کچھ قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے، لیکن دونوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں کی نیت اللہ رسول کو فالو کرنا ہے، لہذا دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا ہے. آج کی جو متشدد دیوبندی ہیں وہ جیسے اہل حدیثوں پہ رد کر رہے ہوتے ہیں، متشدد اہل حدیث دیوبندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ ان کی طرح نہیں تھے، ان کی طرح نہیں تھے، بلکہ صحابہ نے کیا کیا، یہ مسئلے کو آرام سے حل کیا. عبداللہ بن عباس کو جب بتایا گیا کہ معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں، فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، وہ اپنی رائے کو پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی گویا بزبان حال کہتی ہے بھائی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو مانو، باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ جانے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ایک کوئی روایت پہنچی ہوگی یا ان کی رائے یہ ہوگی یوتر بواحدۃ، ان کا یہی مطلب ہے. کتنے آرام سے صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا. تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے، ایسے روم اور فارس کی بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے کیونکہ ان کی صفوں میں کوئی رفع الیدین کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا. کوئی چیلنج مناظر بازی، اگر وہ کہتے نا کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے، پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا، میں منجی ٹھوکوں گا، تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی. محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا، محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک. تو اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے، کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. پھر چاروں اماموں نے آ کے تو بالکل ہی ختم کر دیے یہ مسائل، انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا، ریٹن فارم میں لے آئے، امت پوری اس پہ جمع ہو گئی، بھائی اب یہ ریٹن میں ہے، اب اسی کو فالو کرو، اب دائیں بائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے تو پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا، حکومتوں نے، کہیں فقہ حنفی نافذ ہوا، کہیں شافی نافذ ہوا. جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا، جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا. ایسی ہی زندگی گزرتی رہی. اب 1500 سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بہت غلط ہوا، امت نے 1200 سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا. بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے، یہ حدیث نمبر ہے، نبی نے رفع الیدین کیا، جو نہیں کرتا وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے. اور